السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم، اخرجہ مسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ تو عزیز سامعین و سامعات و عزیز طالبات، ڈپلومہ شریعہ کورس کے اس حدیث کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ تو دیکھیے، ہم الحمدللہ بلوغ المرام کے جو آخری باب ہے کتاب الجامع، اس میں سے ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی میں آگے اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی، اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دو گالی دینے والے جو بھی کہیں اس کا گناہ گالی دینے میں پہل کرنے والے پر ہوگا، جب تک کہ خود مظلوم بھی ظلم پر نہ اتر آئے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دونوں طرف سے ایک دوسرے کو برا بولا جا رہا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ایک دوسرے کو برا کہنے والے مستبان ہیں، یعنی مستبان یہ مطلب ایک دوسرے کو گالی دینا ہے۔ چنانچہ مستبان سے مراد کیا ہوا؟ ایک دوسرے کو گالی دینے والے ہوں گے۔ مستبان یہ سب ہے، سب کا مطلب کیا ہے؟ گالی دینا۔ مشتق ہے سب، یہ مخاطب کو ایسی بات کے ساتھ خطاب کرنا جو اسے ناگوار گزرے، جو اس کو پسند نہیں، اس کو سب کہتے ہیں۔ یعنی سامنے والے کو ہم ایسی بات کہیں جو اس کو پسند نہیں آتی، تو اسی کو عربی میں سب کہتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ایک دوسرے کو برا کہنے والا، یعنی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دو آدمی ایک دوسرے کو برا بھلا بولنے لگیں تو ایسی صورت میں ایک کہے کہ تو کنجوس ہے۔ عربی زبان میں یہ بھی کیا ہو گیا؟ سب میں آئے گا، کیونکہ یہاں یہ جو کنجوس بولا سامنے والے کو، وہ اس کی اصلاح کے لیے نہیں بولا، بلکہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے بول رہا ہے۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی سے کہے، اللہ کے بندے کنجوس مت بنو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خیر کے کاموں میں خرچ کرو، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یا کسی غریب کی مدد کے لیے خرچ کرو، کیوں کنجوسی کرتے ہو؟ بہت کنجوس ہونا تم۔ کوئی دوست سے کہے، یہ گالی نہیں ہے، یہ نصیحت ہے۔ لیکن کوئی کہے کنجوس کہیں کا، تو یہ جو ہے یہ سب میں آ گیا، یعنی گالی میں آ گیا۔ مقصود اصلاح نہیں، مقصود نصیحت نہیں، مقصود کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ ذلت ہے، اس کو سامنے والے کو ذلت سے پکارنا ہے، تو یہ سب ہے۔ کہے کہ تو کنجوس ہے، دوسرا اس سے کیا کہے؟
بلکہ تو کنجوس ہے، پھر کہے تو فاسق ہے، اب یہ کہے کہ تو نافرمان ہے، تو فاسق ہے، جب اس طرح سے دونوں ایک دوسرے سے کہیں تو یہ سب ہے۔ اچھا، اب اصل بات یہ ہے کہ اس کا گناہ کس پر ہے؟ یہ جو ایک دوسرے کو ناپسندیدہ باتوں سے پکار رہے ہیں، اس کا گناہ کس پر ہے؟ جو بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں اس کا گناہ اس پر جائے گا جس نے شروعات کی تھی، اس نے پہلے کہا تھا تو جواب میں اس نے کہا، جو اس نے کہا وہ اس نے کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے، یہ جو برا کہنے کا گناہ یا وبال کی برائی ہے، شروعات کرنے والے پر ہے۔ تو شروع نہیں کرتا تو یہ جواب میں نہیں کہتا، تو معلوم ہوا کہ جواب دینے والے پر گناہ نہیں ہے، الا یہ کہ بہت گندی بات ہو، گناہ کی بات ہو، جیسے کوئی آدمی کسی کی ماں یا بہن یا کسی اور کی گالی دے اور یہ جواب میں ویسی گالی دے۔ اسلامی حدود کو چھوڑ کے آگے نہیں جا سکتے کہ جیسا اس نے کہا آپ بھی ویسی گندی باتیں کرنے لگے، بلکہ اس طرح کی بات ہے جیسے شریعت میں ممنوع ہے، لیکن اس کے جواب میں ویسی بات فی نفسی ہی ممنوع ہے۔ شریعت کے اخلاقی حدوں کو پار کرنا کسی بھی حال میں مناسب نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت رکھی ہے کہ ایک آدمی اگر اس پر ظلم ہو، اس کو کوئی برا کہے یا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو جتنا ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے اس کے اعتبار سے اپنا بدلہ لے، یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والذین هم اصابهم البغی هم ینتصرون، اللہ کے بندے کون ہیں؟ جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے، جب ان پر سرکشی کی جاتی ہے تو وہ اپنا انتصار کرتے ہیں، یعنی وہ انتقام لیتے ہیں۔ یعنی جب ان کے خلاف سرکشی، ظلم، بغاوت کیا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا دفاع کرتے ہیں اور اپنا انتقام لیتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی کے مثل اتنی ہی برائی ہے، یعنی اس کی گنجائش ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، ہاں لیکن جو معاف کر دے اور اپنی اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ پر ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ سورہ شورى کی آیت ہے، آیت نمبر 39-40۔ اس میں اللہ رب العالمین نے دو باتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے بندے جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ انتقام لیتے ہیں، اور کبھی کسی نے اپنے اوپر ہاتھ اٹھا دیا تو وہ بھی ہاتھ اٹھا دیا، یہ جائز ہے۔ یا کسی نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی، اس کے لیے اس نے دعا کر دی، بد دعا کر دی، تو انتقام لینا شریعت کے حدود میں یہ جائز ہے۔ اتنا ہی اس سے بدلہ لینا چاہیے جتنا اس نے کیا، یہ نہیں کہ کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو یہ جا کر اس کے سارے گھر والوں کی پٹائی کرتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو ہرگز بھی پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، اگر کوئی انسان تمہارے خلاف حد پار کر جاتا ہے، سرکشی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے، تم بھی اس کے خلاف اسی طرح سے معاملہ کرو جیسا اس نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ سے ڈرو کیونکہ انتقام لینے کا معاملہ بڑا نازک ہے، ذرا سی زیادتی ہو گئی گنہگار ہو جائے گا، تو اس کو اتنا ناپ تول کے انتقام لینا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ زیادہ اچھا کام یہ ہے کہ آدمی معاف کر دے۔ تو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔
تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں اللہ تعالیٰ نے انتقام کی بات کی ہے وہیں تقوی کی بھی بات کی ہے۔ وہ انتقام جو تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ جو تقوی کی حدود سے باہر نکل جائے ظلم بن جاتا ہے، لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ نے انتقام کو جائز قرار دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تقوی کی بھی تنبیہ کی ہے۔ تو ان دو آیتوں میں سے بھی ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلی آیت جو میں آپ کے سامنے سنائی، اس میں سورہ شورا کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اتنا ہی ان سے انتقام لو جتنا وہ تم پر ظلم کیا ہے۔ ہاں، ایسا برائی کا بدلہ برائی، اس کی گنجائش ہے، مگر اس کے بارے میں اجر کا ذکر نہیں کیے۔ مگر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو معاف کر دے اور اپنی اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ ہاں، معاف کر دینا، اب اس سے انتقام لیے بغیر، اس سے بدلہ لیے بغیر اس کو معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر سے نوازیں گے۔ اگر آپ اس سے انتقام لے لیں تو اس کے بارے میں اجر کا ذکر نہیں ہے۔ تو زیادہ اچھی بات کیا ہوئی؟ معاف کر دیں۔ یہاں ذرا سا اپنے انا کو ایک طرف رکھ کے معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے اجر کے مستحق بنیں گے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گالی دینا ایک دوسرے کو، اس میں کس کو گناہ ہوگا؟ جو بھی دونوں گالی دے رہے ہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے کو، یعنی پہلے جس نے گالی دی ہے اس کو گناہ ہوگا۔ اور دوسری بات کیا اللہ تعالیٰ بتائے ہیں کہ اگر آپ معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ اجر سے نوازیں گے۔ تو دیکھیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اتنی چھوٹی چھوٹی برائی کا بھی ہم پر واضح طریقے سے ہم کو بتا دیا ہے۔ تو یہ تھا اس حدیث کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اخلاق کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔